بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس وقت کشمیر میں جو حالات ہیں اس پر تبصرہ کریں گے کہ کشمیر میں انفارچونیٹلی اس ٹائم ایک بڑی عجیب و غریب سی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق فی الوقت تقریباً 11 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، مطلب جو ویریفائڈ سو فار نیوز ہے، ورنہ لوکل نیوز کے مطابق تو اس سے کئی گنا زیادہ بڑی فگر ہے، لیکن جو ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے اس میں 11 افراد کا بتایا گیا، جن میں 4 پولیس اہلکار بتائے جا رہے ہیں اور 7 جو لوگ ہیں وہ سویلینز ہیں۔ اب یہ صورتحال کس طرح بنی ہے، کیا محرکات ہیں؟ تو اس میں 2 سال قبل ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے JAAC۔ اب یہ جو تحریک ہے یہ بیسیکلی آزاد کشمیر کی عوام کی ریپرزنٹیشن ہے۔ اس میں آلموسٹ تمام طبقات کے لوگ مل جائیں گے۔ یہ وہی تنظیم ہے جس نے بیسیکلی پچھلے سال حکومت کے ساتھ بہت سے اپنے مذاکرات منوا بھی لیے تھے۔ البتہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو مذاکرات ہوئے تھے ان میں آلدو کہ چیزیں بہت سی مان لی گئی تھی، لیکن ان پر اس طرح سے عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو پایا ہے۔ اور ابھی گورنمنٹ کے مطابق جو ان کے مطالبات ہیں تقریباً 38 مطالبات ہیں، جن میں سے 35 پر تو ایگریمنٹ ہے، لیکن 3 ایسے مطالبات ہیں جن پہ ابھی مطلب تھوڑا تنازعہ چل رہا ہے۔ اور ان میں جو سب سے کنٹینشیس معاملہ ہے نا وہ ہے 12 نشستوں والا معاملہ۔ تو 12 نشستیں کیا ہیں؟ اصل میں جو آزاد کشمیر کی اسمبلی ہے اس کی جو ٹوٹل نشستیں ہیں وہ ہیں 53۔ تو 53 میں سے جو 12 نشستیں ہیں وہ بیسیکلی ایلوکیٹ کی گئی تھی مہاجرین کے لیے۔ یہ کون مہاجرین ہے؟ یہ وہ مہاجرین ہیں جو بیسیکلی جموں کشمیر سے پاکستان میں آئے تھے 1947 میں۔ اب ان نشستوں کے جو ووٹر ہیں، ان 12 نشستوں کے، یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں اور آزاد کشمیر میں نہیں۔ اور آزاد کشمیر والوں کا یہ کہنا ہے، یعنی JAAC کا کہنا ہے کہ پھر بھی ان کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اسمبلی میں عام ارکان کے برابر ووٹ رکھتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے جو اکثر حکومتیں ہیں وہ کیونکہ بہت کم مارجن سے بنتی ہے، کیونکہ ٹوٹل 53 ہیں تو آلموسٹ ان کی حیثیت 25% پہ تو پہنچ جاتی ہے ان 12 نشستوں کی۔ تو یہ جو 12 نشستیں ہیں نا، یہ بہرحال وہ کنگ میکر والا کام کرتی ہیں، جو بیسیکلی حکومتوں کو تشکیل دینے اور حکومتوں کو گرانے کے کام آتی ہیں۔ اور ریزرویشن جو ہیں آزاد کشمیر کی عوام کی وہ یہ بھی ہیں کہ بیسیکلی انہی نشستوں کی بیسس پر جو آزاد کشمیر کی ٹرو ریپرزنٹیشن ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کو فیڈرل گورنمنٹ یعنی پاکستانی حکومت استعمال کرتی ہے گورنمنٹ بنانے اور توڑنے میں آزاد کشمیر میں، جبکہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اس کا جو موقف ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ پاکستانی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی عام پاکستانی شہری تو نہیں ہے، یہ تو بیسیکلی کشمیر کے ہی شہری ہیں جو کہ بیسیکلی 1947 میں جموں کشمیر والی سائڈ سے ادھر ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو اب اگر ان کا یعنی یہ نشستیں ختم کر دی جاتی ہیں تو یہ تو ان کی مطلب تاریخی اور سیاسی حق کی نفی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ایک اور نقطے کے ساتھ بھی جوڑتی ہے کہ یہ 12 نشستیں جو ہیں اگر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے تو اس سے جو پاکستان کا مجموعی موقف ہے جموں کشمیر کو بھی لے کر اس پر برا اثر پڑتا ہے۔ جبکہ جو JAC کے لوگ ہیں ان کا یہ اس کے جواب میں کہنا ہے، خاص طور پہ جو گورنمنٹ کا آخری پوائنٹ ہے کہ پاکستان کے مقدمے پر اثر پڑتا ہے، تو ان کا یہ وہ اس چیز کو بالکل رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان 12 نشستوں پہ بیس تو بیسیکلی پاکستانی گورنمنٹ کا مقدمہ نہیں ہے نا UN میں جو انہوں نے، اور نہ ہی کوئی دنیا کے ممالک پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ ان 12 نشستوں کی بیسس پہ سمجھتے ہیں پاکستان کا۔ تو یہ ان کا ویسے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اسی سلسلے میں جو آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ ہے اس نے بھی ویسے ایک رولنگ پاس کیا ہے، اور ان کا کہنا ہے
کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں یہ بیسکلی آزاد کشمیر میں ایک آئینی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کو محض خالی احتجاج کر کے یا انتظامی فیصلوں سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہونی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو قانونی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور قانون میں باقاعدہ طور پر ترمیم کرنی پڑے گی۔ بہرحال اب جو اصل سوال میرے خیال سے یہاں پر ہے نا، وہ میری نظر میں یہ نہیں ہے کہ آیا جو مہاجرین ہیں ان کو مطلب ان کے کشمیریوں کے حقوق ہیں یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً مہاجرین کی نمائندگی ایسے ہونی چاہیے، یا مہاجرین کی جو نمائندگی ہے اس کی شکل یوں ہی ہونی چاہیے جس میں وہ آزاد کشمیر کی حکومت کی تشکیل پر براہ راست اثر انداز ہوں۔ تو میری نظر میں یہاں ایک درمیانی راستہ بھی موجود ہے کہ ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ نشستیں برقرار رہیں لیکن ان کی تعداد میں کوئی کمی کر دی جائے۔ دوسرا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ انہیں مکمل قانون ساز ووٹ ہونے کے بجائے ایک مشاورتی حیثیت دے دی جائے، یا پھر اس کے لیے ایک کوئی نیا نظام تشکیل دیا جائے۔ تو اس طرح سے یہ جو معاملہ ہے مطلب یہ حل کیا جا سکتا ہے، مطلب ایک درمیانی راستہ ڈھونڈ کر بھی۔ البتہ اس ضمن میں جو حکومت نے جس قسم کا رد عمل دیا، اور جو بیسکلی حکومت کی کارروائی آگے سے چل رہی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ اور اس پر بات کرنے سے پہلے میں بیسکلی ایک یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ حکومت کے کچھ مطلب بیانات سامنے آئے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جدھر وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ جس طرح جو عوامی نیشنل کہہ رہا ہوں، عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس کی مطلب کوئی مقبولیت ہی نہیں رہی ہے، اور لوگ چھوڑ رہے ہیں، جس طرح کے کچھ انہوں نے لوگوں کے بیانات بھی سامنے لے کے آئے ہیں جنہوں نے چھوڑا ہے اس پارٹی کو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اب عوام بالکل بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں آزاد کشمیر سے وہ ایک بالکل مختلف ہی شکل دکھا رہی ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم یہ ویڈیو دیکھیں، اب اس ویڈیو میں ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب عوام کا مطلب ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس ٹائم نکلی ہوئی ہے حکومت کے موقف کے برعکس، اور اس طرح کی بے تحاشا ویڈیوز مطلب آپ کے سامنے آ جائیں گی، مطلب یہ سوشل میڈیا پہ اس ٹائم بھری پڑی ہیں اس قسم کی ویڈیوز۔ اور ویسے ایک اور ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں سے لوگ جا پہنچ رہے ہیں، یہ اسی جو کہ افسوسناک ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ایک حکومت کی طرف سے یہ بات بھی آئی ہے سامنے کہ جس میں پہلے ذرا ویڈیو دیکھ لیں۔ موبائل فونز اور دیگر مواصلاتی آلات برآمد ہوئے۔ ابتدائی تحقیقات میں ڈیجیٹل آلات سے مشکوک روابط اور حساس نوعیت کا مواد سامنے آیا۔ دوران تفتیش ایک ملزم کی نشاندہی پر بڑا اسلحہ ذخیرہ برآمد کیا گیا ہے۔ 7 خودکار ہتھیار، متعدد گرینیڈز اور دیگر جنگی سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ حساس تنصیبات کے نقشے اور مبینہ حملہ منصوبے بھی برآمد۔ ملزمان کے قبضے سے حساس مقامات سے متعلق دستاویزات اور ریکارڈ بھی ملا۔ تو مظفر آباد میں یہ ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے آئی ایس آئی کی جانب سے، اور راز سے منسلک 5 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خفیہ اطلاع پر چہلا کے علاقے میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی۔ اب یہ کچھ باتیں ہیں جو اس ٹائم گورنمنٹ حلقوں کی طرف سے آ رہی ہیں، اور جس طرح سے یہ پینٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح انڈیا کے ساتھ تعلقات بنائے جا رہے ہیں۔ اگر تو واقعتاً یہ بات سچی ہے تو پھر یہ چیزیں سامنے لانی چاہیے، مطلب ساری عوام کے بھی، اور خاص طور پہ آزاد کشمیر کی عوام کے، اور ان کو بھی ایک پیج پہ لینا چاہیے ان معاملوں میں، ورنہ یہ بہرحال اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے نا میں ذرا یہ کچھ ایک امیج ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ اب
اختر مینگل صاحب نے کہا ہے کہ چلو آج یہ بھی پتہ چل گیا کہ پاکستان کی شاہراہ آزاد کشمیر کے باسی بھی دہشت گرد اور غدار ہیں، تو پھر ہم تو ٹھہرے پردیسی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر ایک کشمیر سے ویڈیو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ سارے ہمیں جو ہے وہ ہمیں انہوں نے جو کل عدم ڈکلیئر کر کے ہمیں انہوں نے دہشت گرد عوام کو، نہتے عوام کو، اسپتال مانگنے والے عوام کو، روٹی مانگنے والے عوام کو، اپنے حقوق پر حق مانگنے والے عوام کو انہوں نے کل عدم کرا کے دہشت گرد کرا دیا۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، بلوچستان سے پوچھو دہشت گرد کون ہے، وہ تمہارے لیے کہے گا تم دہشت گرد ہو۔ کے پی کے سے پوچھو دہشت گرد کون ہے، وہ تمہارے لیے بتاتے ہیں تم دہشت گرد ہو۔ گلگت بلتستان سے پوچھو، پنجاب سے پوچھو، سندھ سے پوچھو، اور آج کشمیر سے پوچھو کہ کون دہشت گرد ہے۔ کون دہشت گرد ہو۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب یہ آپ نے بیانات دیکھ لیے، اب لوگوں کے تاثرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور دس از ناٹ گڈ، مطلب یہ اٹس ناٹ لوکنگ گڈ ان اینی ویز۔ اب ادھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہماری جو پاکستانی حکومت ہے یا جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے اس قسم کی کاروائیاں کیوں کر رہے ہیں، اور وہ مطلب یہ وہی سیم اولڈ پلے بک کیوں ہمیں لگ رہی ہے پھر؟ کیونکہ اب جس طرح ایک زمانہ پہلے آپ نے نواز شریف کے اوپر اس قسم کے الزامات لگائے کہ وہ غدار ہے اور وہ انڈیا کا ساتھی ہے، اور ظاہر ہے اس میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ بھی ہو چکی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے ماننا آسان ہو گیا، لیکن جب وہی چیز آپ نے عمران خان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تو عمران خان کی دفعہ وہ چیز عوام نے قبول نہیں کی۔ ٹھیک اسی طرح افغانستان والے معاملے میں اور جس ٹائم کے پی کے کی سائڈ پہ معاملے چل رہے ہیں ان میں بھی آپ نے سیم بات کی، اور ان کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ پراکسی بن گئے ہیں، اور فتنۃ الخوارج اور اس طرح کی جو بھی اصلاحات، اور اسی طرح بی ایل اے جو ہے وہ سیپریٹسٹ، اور ان کے بارے میں تو بہرحال بہت زمانہ پہلے سے ہی کہا جاتا تھا کہ وہ انڈیا کی پراکسی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے معاملے میں لیکن آپ کا یہ بیانیہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ جو بندہ بھی آزاد کشمیر کو سمجھتا ہے وہ یہ بات صاف صاف سمجھتا ہے کہ آزاد کشمیر والے لوگ انڈیا کے کم از کم پرو نہیں ہیں۔ اگر فار ایگزامپل ہم یہ مان بھی، ویسے تو زیادہ تر جو آزاد کشمیر کی عوام ہے وہ پرو پاکستان ہے، لیکن اگر فار آرگیومنٹ سیک ہم مان بھی لیں کہ ان میں بھی ایسی عوام ایگزسٹ کرتی ہے جو اب پرو پاکستان نہیں رہی ہے، اور وہ انفیکٹ مطلب ایک سیپریٹ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، تب بھی وہ پرو انڈیا تو تب بھی نہیں ہے۔ وہ اگر سیپریٹ اسٹیٹ کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ آزاد کشمیر اور اس کے ساتھ جموں کشمیر اور ساتھ گلگت بلتستان، وہ اس کو ایک کشمیر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مطلب ٹوٹیلٹی میں کشمیر ہے، تو وہ اس کی بات کرتے ہیں۔ تو ان پر یہ غداری کے الزامات لگانے اور اس طرح کی باتیں کرنی، مطلب یہ بہت عجیب سی بات ہے۔ اور پھر اسی دوران جس طرح سے حکومت نے وہاں پر کریک ڈاؤن کیا ہے، وہاں پر انٹرنیٹ بند کیا اور یہ ساری چیزیں کی، پھر وہی سیم اولڈ پلے بک کہ آپ پہلے جے اے سی کو کالعدم جماعت قرار دیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا، اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ سب نے دیکھا۔ اس سے پہلے آپ نے وہی کام تحریک انصاف کے ساتھ بھی کیا، اور پھر ان کے اوپر بھی جو کریک ڈاؤن ہوا، اور بالکل وہی چیز آج ہم دوبارہ کشمیر کی سائڈوں پہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جبکہ پاکستان کے آلریڈی 2 صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے، بلوچستان میں بھی مسئلے چل رہے ہیں، کے پی کے میں بھی مسئلے چل رہے ہیں، ادھر بھی انسرجنسیز کھڑی ہوئی ہیں۔ اب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر کی سائڈوں پر بھی اسی طرح معاملے ہو جائیں؟ کیونکہ عمران خان کو جب سے نکالا اس کے بعد ایک چیز صاف نظر آ رہی ہے کہ ہم نے وہ جو ہارڈ اسٹیٹ بننے کی پالیسی اختیار کی ہے، تو اس میں اب ہم کسی کے لیے کوئی رحم نہیں رکھ رہے۔ اب ہمارے موقف کے خلاف جو جائے گا تو اس کو بس ہم تلوار کے زور سے زیر کریں گے، جبکہ اس طرح سے حکومتیں نہیں چلا کرتی۔ اس طرح سے جب آپ عوام کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر اس کے ریپرکشنز بھی آتے ہیں۔ جس طرح اگر ہم بات کریں فلسطین کی، تو اسرائیل وہاں پہ جو کرتا ہے اس کو ساری دنیا ایک دیکھ رہی ہے نا، اس انداز میں اس کو ساری دنیا غلط مانتی ہے۔ اگر انڈیا یہی کام کشمیر میں کرتا ہے تب بھی دنیا اس کو غلط دیکھ رہی ہے اور مانتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب آپ یہی کام اپنے ملک میں کریں گے تو اس کو بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔
بے شک آپ پہ اس طرح کا ابھی تک دنیا کی طرف سے کوئی ریپرکشن نہیں آ رہا، لیکن یہ کل کو آ سکتا ہے. اور جس طرح سے رپورٹیں تیار ہو رہی ہیں، جس طرح سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بھی حالیہ رپورٹس ہیں، وہ کس طرح کلوزلی سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس میں سب سے بڑھ کے تو آپ کا جو اپنا کشمیر کو لے کر موقف ہے یہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ اگر یہی چیزیں ہمارے کشمیر میں ہو جائیں تو اس ٹائم آپ انڈین میڈیا بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ کس طرح سے کوریج بھی دے رہا ہے اور وہ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. اور کل کو خدا نہ خواستہ جس طرح آج پورے آزاد کشمیر والا جو ڈائسپورا ہے، چاہے وہ یو کے میں ہو یا دیگر یورپین کنٹریز میں ہو، وہ پاکستانی ایمبیسیز کے باہر آ کے کھڑا ہونا شروع ہو گیا. اور کل کو اگر خدا نہ خواستہ ان کو جموں کشمیر والے لوگوں نے بھی ان کے ساتھ جمع ہونا شروع کر دیا اور آپ کی ایمبیسیز کے باہر آ کے کھڑا ہونا شروع ہو گئے، تو آپ کا جو مقدمہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو خدا را ادھر کوئی ہوش کے ناخن لیں اور ایک بار یاد رکھیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو اس لیے میری ریکویسٹ ہے تمام ہمارے بڑے حضرات سے، جو چاہے وہ حکومت کے ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہوں، جو بیسیکلی کرتا دھرتا افراد ہیں، کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور آپ یہ پاکستانی لوگ ہیں ان کے ساتھ مطلب نرمی کا برتاؤ کریں، جو ان کے مطالبات ہیں ان پہ نظر ثانی کریں اور یہ فورس کے بجائے مذاکرات کے ساتھ معاملات حل کریں، قانونی طریقے سے معاملات حل کریں، نہ کہ زور اور جبر کے ساتھ، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. باقی آپ سب لوگوں کا سننے کا شکریہ، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.